بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب بات قدیم تہذیب کی ہو تو زیادہ تر لوگ یونانیوں اور رومیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ یقیناً قابل فہم ہے، دونوں نے ایک طرح سے جدید معاشرے کی تشکیل کی ہے۔ چاہے یہ ان کا دیرپا معاشرتی، ثقافتی یا سیاسی اثر و رسوخ ہو، تاہم ایسی متعدد تہذیبیں ہیں جو رومی اور یونانی تہذیبوں سے بہت پہلے کی ہیں۔ قدیم مصریوں سے لے کے کم معروف جیاہو لوگوں تک، ہم اس ویڈیو میں دنیا کی 6 قدیم تہذیبوں کا مختصر طور پر جائزہ لیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ چھٹے نمبر پر مایان تہذیب آتی ہے۔ مایان تہذیب زیادہ تر وسطی امریکہ اور میکسیکو کے مقامی لوگوں پر مشتمل تھی۔ ان کا شکار جمع کرنے کا طرز زندگی 7000 سال قبل مسیح تک کا لگایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے مستقل دیہات 2600 سال قبل مسیح میں تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب زراعت میں ابتدائی پیش رفت ہوئی۔ اس تہذیب کے عروج پر ان کی آبادی 19 ملین افراد سے تجاوز کر گئی تھی۔ انہوں نے غیر معمولی ڈھانچے، مندر اور اہرام تعمیر کیے جو کچھ اہرام مصر کی نسبت موجود ہیں۔ ان کے مذہب کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن مایان کے لوگ ایک جنت اور ایک انڈر ورلڈ پر یقین رکھتے تھے جن کو زی-بیلبا کہا جاتا ہے۔ وہ اکثر اپنے معبودوں کو بطور نذرانہ انسانی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ وہ ماہر نجومیات تھے جو قمری اور شمسی چکر اور سیاروں کی حرکت کو ریکارڈ کرنے کے اہل تھے۔ آج وہ اپنے شاید کیلنڈر کے لیے مشہور ہیں، جس نے 21 دسمبر 2012 کو وقت کے اختتام کے طور پر نشانی دی تھی۔ ان کی موت اس سے بہت پہلے ہو چکی تھی، تاہم تاریخ دان حیران ہیں کہ اس طرح کی اعلیٰ درجے کی تہذیب کس طرح ختم ہو گئی۔ مایان لوگ آج بھی وسطی امریکہ میں موجود ہیں۔ 5ویں نمبر پر ایجپشین یعنی مصری تہذیب آتی ہے۔ قدیم مصری تہذیب اس وقت قائم ہوئی جب 3150 قبل مسیح میں شاہ مینیس، جسے پہلا فرعون کہا جاتا ہے، نے بالائی اور زیریں مصر کو متحد کیا۔ اس کے لوگ دریائے نیل کے کنارے جمع ہوئے اور وہ اب تک کے تعمیر کردہ کچھ عظیم ڈھانچوں کے ذمہ دار ہیں، بشمول غزہ کے عظیم پیرامڈ جو دنیا کے قدیم 7 عجائب میں سے ایک ہے۔ قدیم مصریوں کو فرسٹ سویلائزیشن کے طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ریاضی میں بڑی ترقی کی اور میڈیکل سائنس کے علمدار تھے۔ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے آبی گزرگاہوں کو تجارتی راستوں کے طور پر استعمال کیا اور کانسی سے اوزار بنائے۔ انہوں نے ڈاک کا نظام شروع کیا۔ یقین کریں یا نہیں، وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے اور وگ لگانے والے پہلے لوگ بھی تھے۔ متعدد جنگوں اور حملوں کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کی قدیم ثقافتی جگہ بدل گئی۔ اس لسٹ میں انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی وادی سندھ کی تہذیب کا 4تھا نمبر آتا ہے۔ جدید دور میں افغانستان اور پاکستان سے لے کر شمال مغربی ہند تک پھیلے وادی سندھ کی تہذیب نے 1.25 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، جس سے یہ قدیم دنیا کی سب سے وسیع تہذیب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابتدائی لوگ دریائے سندھ کے طاس کے گرد جمع ہوئے، کاشتکاری بستیاں قائم کی۔ اس تہذیب کا آغاز 3300 سال قبل مسیح میں ہوا۔ اس کے لوگ درجنوں اعلیٰ ترقی یافتہ اور وسیع و عریض شہری مراکز میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ گھروں میں انفرادی باتھ روم موجود تھے، جس کی وجہ سے زیر زمین گند نکاسی کے نظام کا ایک جدید طریقہ پیدا ہوا۔ مقامی لوگوں کے پاس تحریری نظام موجود تھا، وہ بڑے بڑے ریاضی دان بھی تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے پاس جنگ یا بڑے پیمانے کے تشدد کے کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق وہ 700 سال سے زیادہ عرصے تک بختر اور ہتھیاروں کے بغیر زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کی بجائے وہ پرامن لوگ تھے جو ہمسایہ تہذیبوں کے ساتھ خوش مزاج تجارت کرتے تھے۔ شاید جنگ میں بدحالی ہی ان کے زوال کی وجہ بنی۔ خیال کے طور پر وسطی ایشیا کے حملہ آوروں کے ہاتھوں ان کا زوال ہوا، تاہم دوسرے مورخین کا دعویٰ ہے کہ ان کا انجام ایک زبردست سیلاب کی وجہ سے ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پر میزوپوٹیمیا تہذیب آتی ہے۔
ایک طویل عرصے سے علماء کا خیال تھا کہ یہ پہلی تہذیب تھی جو دجلہ اور فرات کی ندیوں کے درمیان رہتی تھی۔ ان کے نام کا مطلب ندیوں کے درمیان رہنے والے لوگ تھے۔ آج یہ خطہ عراق، کویت، ترکی اور شام پر محیط ہے۔ ہزاروں سالوں سے ابتدائی لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے جو بالآخر 8000 سال قبل مسیح کے ارد گرد کھیتی باڑی اور برادریوں میں تبدیل ہو گئے۔ زرخیز زمین پر تیار کیا گیا بہت جلد زراعت کا خیال جانوروں کے پالنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گیا۔ ان کمیونٹیز میں شہری زندگی کو بہت وسعت دی۔ عورت 3500 سال قبل مسیح کے ارد گرد پہلا شہری مقام تھا۔ اپنے عروج پر اس میں تقریباً 50,000 افراد رہتے تھے۔ زراعت کے علاوہ اس تہذیب نے اپنے منافع بخش تجارت اور مختلف صنعتوں میں بھی ترقی کی، جن میں معمار، دھات کا کام، چمڑے کا کام شامل ہیں۔ تاریخ دان یہاں تک پہیے کی ایجاد کے لیے اسی لوگوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ تاہم اس خطے پر فارس نے 539 قبل مسیح میں قبضہ کر لیا، جب قریب 200 سال بعد سکندر اعظم نے سلطنت فارس پر فتح حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر جیاہو لوگ آتے ہیں۔ جیاہو آباد کاری قدیم چین کے وسطی میدان میں واقع ہے۔ یہ علاقہ آج ہینان صوبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بستی کے لوگ ملک کے سب سے قدیم تسلیم شدہ تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ علاقہ نوادرات سے مالا مال ہے، جس سے یہ ماہر اثار قدیمہ کا خواب ہے۔ معمولی قدیم دریافتوں جیسے مٹی کے برتنوں اور اوزاروں کے علاوہ لوگوں نے چینی تحریر کی ابتدائی مثالوں اور اس بات کا ثبوت ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ دنیا کی قدیم شراب کے پروڈیوسر تھے۔ سب سے حیرت انگیز دریافتوں میں ایک ہڈی کی بانسری ہے، جو سب سے قدیم موسیقی کا آلہ سمجھا جاتا ہے۔ ان آباد کاریوں کا اختتام 5700 سال قبل مسیح میں ہوا، جب قریب کی ندی نالیوں میں سیلاب آ گیا اور اس میں پوری آبادیاں ڈوب گئیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیاہو لوگوں نے اپنے گھر کسی اور جگہ آباد کیے، حالانکہ اس بارے میں ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا ہے کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ پہلے نمبر پر آسٹریلین نیٹو سویلائزیشن آتی ہے۔ آسٹریلین آبائی عوام یورپی نو آبادیات کی آمد سے قبل سرزمین آسٹریلیا اور اس کے جزیروں کے باشندے تھے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں اس وقت کے دوران جنوب مشرقی ایشیا سے آئے تھے، جب سمندر کی سطح کم تھی اور زمینی پل زیادہ وسیع تھے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین کی قدیم ترین تہذیب ہیں۔ ابتدائی انسانی باقیات کا پتہ لگانے میں لگ بھگ 50,000 سال کا عرصہ لگایا جا سکتا ہے، تاہم غیر منقولہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے وہ 80,000 سال پہلے کی بات ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیائی آبائی باشندے شکار جمع کرنے والے تھے۔ وہ خانہ بدوش ہونے کے باوجود اس مخصوص علاقے سے مضبوط تعلقات رکھتے تھے، جن کو انہوں نے گھر سمجھا ہوا تھا۔ ایک بار جب یورپین پہنچے تو انہوں نے پورے آسٹریلیا پر قبضہ کیا اور 200 سے زائد مختلف زبانیں بولیں۔ تب سے ان آبائی لوگوں نے بے حد ظلم و ستم برداشت کیا اور اپنی ثقافت اور روایات کے بیشتر مٹاؤ کا تجربہ کیا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔